آج ہماری یہ تیسری کلاس ہے اور آج ہم بات کریں گے تراویح کے سلسلے میں تراویح کے کچھ اہم مسائل اور کچھ ضروری مسائل، ان پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ تراویح جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسی سنت ہے جس کی بہت تاکید کی گئی ہے، اس لیے اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ جو تراویح ہے یہ مردوں کے لیے بھی سنت ہے اور عورتوں کے لیے بھی سنت ہے۔ مردوں کو بھی پڑھنی ہے، عورتوں کو بھی پڑھنی ہے۔ مردوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے اور عورتوں کو اپنے گھر میں پڑھنی ہے، یا اگر کسی جگہ عورتوں کے لیے بھی جماعت میں شامل ہونے کا انتظام کیا گیا ہو مسجد میں تو وہاں وہ بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن عورتوں کے لیے اپنی الگ جماعت کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ تراویح کی جو رکعات ہیں وہ 20 رکعات ہیں، جو یعنی ثابت ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اور صحابہ اکرام سے۔ اگرچہ تراویح کی رکعات کے سلسلے میں تھوڑا سا اختلاف بھی ہے فقہا کے درمیان، یعنی جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی تراویح 8 رکعات ہے، لیکن یہ ان کی اپنی تحقیق ہے جو اکثر علماء کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، ورنہ پوری دنیا میں ہمیشہ بالکل شروع دور سے 20 رکعات تراویح پڑھنے کا اہتمام رہا ہے۔ اور جو 4 مسلک ہیں، ہمارے 4 اسکول آف تھاٹ ہیں، امام ابو حنیفہ کا مسلک، امام شافعی کا مسلک، امام مالک کا اور امام احمد کا، ان میں سے کسی کے نزدیک بھی تراویح کی رکعات جو ہے وہ 20 سے کم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں ہمیشہ 20 رکعات ہی تراویح پڑھی گئی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو کچھ زمانے سے 8 رکعات تراویح کے قائل ہیں، تو وہ 8 رکعات پڑھتے ہیں، لیکن یہ ابھی بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ کوئی جھگڑا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی 8 رکعات کو سمجھتا ہے کہ وہ سنت ہے تو وہ 8 رکعات پڑھے، لیکن ہم لوگوں کے اعتبار سے جو ہماری لوگوں کی تحقیق ہے اور جو حدیث سے ہم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے وہ یہی کہ بھئی تراویح کی رکعت وہ 20 رکعت ہے۔ جو 8 رکعت والی بات ہے وہ دراصل تہجد کی نماز ہے، جس کو غلط فہمی سے تراویح سمجھ لیا گیا ہے۔ تو اس لیے جو لوگ بھی چاروں مسالک میں سے کسی کو فالو کرتے ہیں، مسلک شافعی کو، مسلک حنفی کو، ہم لوگ جو ہے موسٹلی جو ہے مسلک حنفی کو فالو کرتے ہیں، تو ہم لوگوں کو 20 رکعات ہی پڑھنی چاہیے۔ اور مسجد حرام میں بھی کیا ہے 20 رکعات ہوتی تھی، زمانے سے 20 رکعات ہوتی آ رہی ہے۔ پیچھے لاک ڈاؤن وغیرہ کی وجہ سے کچھ رکعات انہوں نے کم کی تھی، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ 20 رکعات ہوتی رہی، کبھی اس سے کم نہیں ہوئی ہے۔ تراویح کے سلسلے میں دراصل مسئلہ یہ ہے کہ خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن صحابہ اکرام کو تراویح کی نماز پڑھائی ہے۔ بخاری شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ایک رات تشریف لائے، لوگ جمع تھے تو آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، پھر آپ دوسری رات تشریف لائے، لوگ زیادہ جمع ہو گئے پہلے سے تو بھی آپ نے ان کو نماز پڑھائی، پھر جب تیسری رات میں آپ تشریف لائے تو لوگ بہت زیادہ جمع ہو گئے، جگہ نہیں بچی، مسجد بھر گئی، تو بھی آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ لیکن چوتھی رات میں آپ تشریف نہیں لائے اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ بھئی تم لوگ جو ہے اپنے اپنے طور پہ نماز پڑھ لو گویا کہ، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ دراصل اگر میں پابندی سے نماز پڑھاتا رہوں تو مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں تم پر فرض یا واجب نہ کر دی جائے، کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نبی جس عمل کو کرتا ہے تو اگر وہ پابندی سے کرتا ہے تو پھر وہ امت پہ ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے 3 دن تک تراویح پڑھائی، اس کے بعد آپ نے یہ سلسلہ موقوف کر دیا، لیکن آپ صحابہ کو ابھارتے رہے، شوق دلاتے رہے کہ بھئی زیادہ سے زیادہ رمضان میں عبادت کیا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام حضرت ابو بکر کے دور میں بھی اور حضرت عمر کے دور میں بھی تراویح پڑھتے تھے۔ کچھ لوگ تنہا پڑھتے تھے اپنی اپنی، اور کچھ لوگ جو ہے چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی شکل میں پڑھتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی لوگ جو ہے تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں اور الگ الگ پڑھ رہے ہیں،
مطلب کچھ لوگ جو ہے 5-6 لوگوں کی جماعت ہے, کچھ ادھر ایک ٹولی ہے, ایک ٹولی ادھر ہے. تو آپ نے جو ہے مناسب سمجھا کہ بھئی سب لوگوں کو ایک جماعت کی شکل دے دی جائے. لہذا آپ نے حضرت ابی بن کعب جو بہت بڑے صحابی ہیں اور جن کے بارے میں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اقرأہم ابی, کہ میری امت میں, میرے صحابہ میں سب سے بڑے جو قاری ہیں وہ ابی ہیں. تو آپ نے حضرت ابی کو امام بنایا حضرت عمر نے, اور لوگوں سے کہا بھئی سب لوگ ان کے پیچھے تراویح پڑھیں. تو سارے لوگوں نے ان کے پیچھے تراویح پڑھنی شروع کر دی. اس طرح اہتمام کے ساتھ جو ہے جماعت کا نظم قائم کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور تمام صحابہ اکرام نے اس بات کو تسلیم کیا. ایک بات یہاں سمجھنے کی ہے کہ صحابہ اکرام کے بارے میں یہ ہمارا سب کا عقیدہ ہے, تمام مسلمانوں کا, پوری دنیا کا, پوری امت کا, کہ وہ غلطی پر جمع نہیں ہو سکتے. سارے صحابہ غلطی پر اتفاق نہیں کر سکتے. ان کا جو معاملہ یہ تھا کہ اگر وہ کوئی غلط بات دیکھتے تھے تو فوراً اس کو جو ہے مطلب اپوز کرتے تھے, اس کی مخالفت کرتے تھے اور ٹوکتے تھے, تنقید کرتے تھے. لیکن حضرت عمر نے جب یہ فیصلہ کیا بھئی جماعت کے ساتھ سب لوگ نماز پڑھیں, ایک بڑی جماعت ہو مسجد میں, الگ الگ جماعتیں نہ ہو, تو کسی بھی صحابی نے ان کی مخالفت نہیں کی. وہ تمام صحابہ اکرام نے ان کی بات کو تسلیم کیا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بھئی یہ چیز بالکل درست تھی. اور حضور پاک علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین, کہ تمہارے اوپر ضروری ہے کہ میری سنت کی پیروی کرو, اور تمہارے اوپر ضروری ہے کہ میرے خلفاء راشدین کی سنت کی پیروی کرو. تو اگر صحابہ اکرام اور خاص طور سے خلفاء راشدین کسی طریقے پر متفق ہوں تو اس کی پیروی کرنا پوری امت کے لیے ضروری ہے. یہی وجہ کہ بعد میں ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور میں کسی مسجد کے پاس سے گزرے جہاں سے جو ہے تراویح میں قرآن کی آواز آ رہی تھی, تلاوت کی. تو وہ بڑا خوش ہوئے اور انہوں نے حضرت عمر کو دعا دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عمر کی قبر کو نور سے بھر دے, جیسے انہوں نے مسجدوں کو قرآن کے نور سے بھر دیا ہے, مسجدوں کو قرآن کی تلاوت کے نور سے بھر دیا ہے. تو پوری امت میں ہمیشہ جو ہے یہ بات چلی آ رہی ہے. اس لیے جو ہے آج کل نئے نئے فتنے لوگ پیدا کر رہے ہیں, اور عجیب عجیب جو ہے یوٹیوب پہ لوگ باتیں کہہ رہے ہیں. اب 2-4 لوگوں نے یہ بات کہنی شروع کر دی کہ تراویح کوئی نماز ہی نہیں ہے. تو ایسے فتنوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. جس چیز پر پوری امت جو ہے متفق چلی آ رہی ہو 1200-1300 سال سے, اب کوئی نیا آدمی نئی بات کہہ جائے تو ظاہر سی بات ہے اس کو کوئی اعتبار نہیں ہے. ہمارا جو دین ہے یہ کوئی ہوا میں ہم تک نہیں پہنچا ہے, بلکہ ایک تسلسل کے ساتھ پہنچا ہے, ایک روایت کے طور پر پہنچا ہے. پوری ایک چین ہے, اس چین کو کاٹ کر کوئی نئی بات کہے گا تو ظاہر بات ہے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. تو یہ بات ہم نے اس لیے عرض کر دی چونکہ آج کل یوٹیوب کا زمانہ ہے, تو ہر آدمی جو ہے نئی نئی بات لے کر آتا ہے, اور جب کوئی نیا شعبہ چھوڑتا ہے, نئی بات کہتا ہے, تو لوگ سوچتے ہیں یہ بات تو بہت نئی ہے, بہت عجیب بات ہے, انوکھی بات ہے. تو انوکھی بات کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں, تو پھر اس کی طرف جو ہے لوگوں کا جھکاؤ ہوتا ہے, رجحان ہوتا ہے. بہرحال تو خلاصہ یہی ہے کہ تراویح کی نماز جو ہے وہ سنت ہے, سنت مؤکدہ ہے, مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی. اور اس میں اگر جو ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کی تحقیق ہے کہ 8 رکعت ہے تو وہ 8 رکعت پڑھے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بہرحال جو اکثر علماء ہیں اور جو چاروں مسالک ہیں, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, ان سب کی اور ان کے علاوہ جو بھی اور بڑے بڑے علماء گزرے ان سب کی تحقیق یہی ہے کہ 20 رکعت سے کم نہیں ہے. امام مالک کی رائے میں تو 20 سے اور زیادہ بھی ہے. تو اس لیے بہرحال 20 رکعت کا جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے. لیکن ایک بات ہم پھر ہی عرض کر دیتے ہیں کہ تراویح کی رکعت میں حجے جو کھڑے کیے جاتے ہیں اور اختلاف ہوتا ہے, جھگڑا ہوتا ہے, یہ کوئی جھگڑنے کی چیز نہیں ہے. بھائی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ 8 رکعت ہے, وہ 8 رکعت پڑھ رہا تو ٹھیک ہے, وہ 8 پڑھے. لیکن اب وہ 20 والوں کو برا بھلا کہے, اور اگر کوئی 20 پڑھ رہا وہ 8 والوں کو جو ہے گالم گلوچ کرنا شروع کر دے, تو یہ چیز اسلام کے مزاج کے بالکل خلاف ہے. علماء کا اختلاف ہوتا ہے اور بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے. صحابہ اکرام کے درمیان بھی اس طرح کے مسائل میں اختلاف ہوتا تھا, لیکن وہ کبھی ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہتے تھے, ایک دوسرے کو گالی نہیں دیتے تھے, اور اس کی وجہ سے جھگڑے نہیں کرتے تھے. ہمارے لیے اور بہت سارے مسئلے ہیں, ان مسئلوں پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. یہ بہت چھوٹے اور معمولی مسئلے, ان میں کوئی جھگڑا, اختلاف اور جو ہے اس طرح کی چیزوں کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے. بہرحال تو یہ بات ہم نے اس لیے بھی کہہ دی کیونکہ ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کچھ حضرات وہ ہو جو یہ کہتے ہو کہ تراویح 8 رکعت ہے تو ہم سے بحث کریں, تو ہم اس سلسلے میں جو ہے بالکل بھی بحث کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. ہم ان سب چیزوں میں بالکل بھی بحث نہ کرتے نہ پسند کرتے. بہرحال اب ہم کچھ جو مسائل ہیں تراویح کے وہ آپ کے سامنے جو ہے ذکر کرتے ہیں.
ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت جو ہے وہ حافظہ ہو اور اس کو جو ہے اپنے قرآن کو یاد رکھنے کے لیے جو ہے وہ چاہ رہی ہو کہ وہ بھائی میں تراویح میں قرآن سناؤں، تو ہمارے علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ وہ دو چار عورتوں کو جو ہے اکٹھا کر کے اپنے گھر کی، باہر کی زیادہ باقاعدہ مطلب جو ہے اس طرح کا اعلان نہ کیا جائے، کیونکہ عورتوں کی جماعت جو ہے یہ مکروہ قرار دی گئی ہے. تو لیکن چونکہ ایک حکمت یہ ہے کہ بھائی اس نے قرآن حفظ کر رکھا ہے، اگر وہ نہیں سنائے گی تو بھولنے کا ڈر ہے، تو وہ اپنے گھر کی عورتوں کو جماعت کرا سکتی ہے، لیکن اس کے پیچھے صرف عورتیں ہی ہوں گی. تو جو بھی حافظہ ہے، کوئی عورت کوئی لڑکی قرآن اس نے حفظ کر رکھا ہے، تو وہ اپنے گھر کی عورتوں کو جو ہے نماز پڑھائے، تراویح کی امامت کرے، تو اس کی اجازت ہے. البتہ وہ جو کھڑی ہوگی جب امامت کرے گی تو جیسے مرد کا جو امام ہوتا ہے وہ آگے کھڑا ہوتا ہے، وہ آگے نہیں کھڑی ہوگی بلکہ انہی کی صف میں کھڑی ہوگی، بیچ صف میں. تو بہرحال اس کی بہرحال گنجائش ہے. ایک مسئلہ تو یہ ہوا. دوسرا ایک بہت اہم مسئلہ یہ ہے جو اگرچہ مسئلہ کم ہے لیکن ہمارے ہاں اس کی جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ سنگین ہو گئی ہے. وہ یہ کہ بھائی آپ میں سے چونکہ بہت سارے مرد حضرات بھی ہوں گے اور بہت سارے نوجوان لڑکے بھی ہوں گے، ہمارے یہاں تراویح میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کے ساتھ بڑا بڑا کھلواڑ ہوتا ہے، بڑا اس کا جو ہے بڑی بے حرمتی ہوتی ہے، بڑا مذاق بنایا جاتا ہے. لوگ اتنی تیز تیز قرآن پڑھتے ہیں، ایسا گھاس کاٹتے ہیں بالکل ایکسپریس رفتار سے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں، حروف کٹ رہے ہوتے ہیں، غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں. اور ہمارے یہاں یہ ٹرینڈ ہے اور لوگ اسی کی جو ہے تعریف کرتے ہیں کہ بھائی فلاں امام صاحب نے، فلاں مولانا صاحب نے تو جو ہے بھائی 8 پارے جو ہے وہ 1 گھنٹے میں 1.5 گھنٹے میں پڑھا دیے، 2 گھنٹے میں انہوں نے جو ہے 10 پارے پڑھا دیے. تو یہ کوئی تعریف کی چیز نہیں ہے. اس لیے جب آپ تراویح کہیں بھی پڑھیں تو ہمیشہ ایسی جگہ کا انتخاب کریے جہاں قرآن کو ٹھیک طریقے سے پڑھا جاتا ہو، جہاں قرآن کے حروف کاٹ کر نہ پڑھا جاتا ہو، جہاں قرآن کی بے حرمتی نہ کی جاتی ہو. یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ مسلمان رمضان میں تراویح کے نام پر قرآن کی بڑی بے حرمتی کرتے ہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تراویح میں ایک مرتبہ قرآن سننا اور سنانا یہ سنت ہے. تراویح میں کم سے کم پورا قرآن ایک مرتبہ سننا یا سنانا یہ سنت ہے، اور ایک سے زیادہ یہ مستحب ہے. حضور پاک علیہ السلام کا جو آخری رمضان تھا اس میں آپ نے 2 مرتبہ دور کیا تھا قرآن کا، تو 2 مرتبہ رمضان میں دور کرنا تو آپ سے بھی ثابت ہے. تو کم سے کم ایک مرتبہ سنت ہے، اس سے زیادہ جتنا بھی ہوگا وہ مستحب قرار پائے گا. تیسرا مسئلہ یہ کہ رمضان میں جو تراویح ہے وہ فرض نماز کے بعد پڑھی جائے گی، اور ہم سب لوگ جانتے ہیں فرض سے پہلے نہیں پڑھی جائے گی. اور تراویح کے بعد جو ہے وہ وتر جماعت سے پڑھنے چاہیے. اگر مرد حضرات ہیں اور جماعت کے ساتھ وہ تراویح پڑھ رہے ہیں تو وتر جماعت سے پڑھنے چاہیے، اور جماعت ہوتی بھی ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے کسی کے وتر جماعت سے نہیں ہو پائے تو وہ بعد میں اکیلا بھی پڑھ لے گا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھے جائیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی ہے، وہ مسجد پہنچا تو عشاء کی نماز ہو چکی تھی، تو اس نے عشاء کی نماز اپنی پڑھ لی، تو اب سوال یہ کیا وہ تراویح کی جماعت میں شامل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ تو جی بالکل شامل ہو سکتا ہے. وہ بعد میں جو ہے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ شامل ہو کے پڑھ سکتا ہے. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم کچھ مسئلے اور آگے بیان کریں، ایک جو یہ لفظ ہے نا تراویح، اس کے بارے میں جان لیتے ہیں یہ کیا ہے. تراویح جو ہے یہ دراصل ترویحہ ایک لفظ عربی زبان میں، اس کی جمع ہے، اس کا پلورل ہے. ترویحہ کہتے ہیں آرام کرنے کو، اپنے آپ کو راحت پہنچانے کو، ریسٹ کرنے کو. تو ترویحہ کی یہ جمع ہے تراویح. اس وجہ سے اس کو تراویح کہا جاتا ہے کیونکہ ہمارے جو بزرگ لوگ گزرے، ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں، جو ہمارے یعنی جو پرانے علماء اور بزرگ گزرے ہیں، وہ تراویح اس طرح پڑھتے تھے کہ ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر وہ آرام کرتے تھے. اور آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں جو ہے تھوڑی دیر آرام کیا جاتا ہے. اگرچہ اب تو بالکل نام کو لوگ رکتے ہیں کیونکہ جلدی اتنی ہوتی ہے ہم لوگوں کو، ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ تراویح 4 رکعت پڑھی، اس کے بعد جو ہے پھر جو آرام ہوتا تھا اس میں بھی کچھ نہ کچھ ذکر و اذکار ہوتا رہتا تھا، اس میں کچھ نہ کچھ دعائیں ہوتی رہتی تھی. تو چونکہ اس میں تھوڑا آرام کیا جاتا ہر 4 رکعت کے بعد، اس لیے اس کا نام تراویح پڑ گیا. اس کو بولتے ہیں ترویحہ. تو یہ 5 ترویحے ہوتے ہیں ہر 4 رکعت کے بعد. تو یہ جو ترویحہ ہوتا ہے اس میں دعا کرنی چاہیے.
کوئی بھی دعا آپ کر سکتے ہیں اردو میں عربی میں جو بھی آپ کے یاد ہو. کوئی خاص دعا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے. بعض جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں لگی ہوئی ہوتی ہے وہ دعا, لیکن وہ دعا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. تراویح کی دعا کے نام سے مسجدوں میں وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں, وہ دعا حدیث سے ثابت نہیں ہے. ہمارے کچھ بزرگان دین نے جو ہے وہ اپنے اعتبار سے اس کو بنایا تھا, تو اس کا مفہوم اچھا ہے اور اس کے معنی اچھے, پڑھی جا سکتی ہے وہ بھی, لیکن اس کی کوئی پابندی کرنا ضروری ہے ایسا کچھ نہیں ہے. تو جو بھی حدیث کی اور دعائیں, قرآن کی اور دعائیں ہیں, یا آپ کی اپنی جو دعائیں آپ کرنا چاہتے ہیں, تو کوئی بھی دعا وہ کی جا سکتی ہے. اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کی تراویح کی کچھ رکعات چھوٹ گئیں. مان لیجیے وہ دیر سے پہنچا, یا درمیان میں جو ہے اس کو استنجا کی ضرورت پیش آ گئی, تو استنجا کیا پھر وضو کیا, تو اس کی 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت کچھ جو ہے چھوٹ گئی. تو اب پہلے وہ ان چھوٹی ہوئی نمازوں کو پڑھے گا, پھر امام صاحب کے ساتھ شامل ہوگا, یا کیا کرے گا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. تو اگر 2 رکعت چھوٹی مان لیجیے, اور امام صاحب جو ہے وہ ترویح میں جو 4 رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں, اتنی دیر بیٹھ جاتے ہو کہ آدمی اس میں 2 رکعت پڑھ سکتا ہو, تب تو وہ اس وقت میں پڑھ لے گا جو وقفہ ہوتا ہے, اس وقفے میں وہ اپنی 2 رکعت پڑھ لے گا. اور اگر اتنی دیر وہ نہیں رکتے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ امام صاحب کے ساتھ جماعت میں جو ہے تراویح پڑھتا رہے, جماعت میں شامل رہے, اور اس کے بعد وطر بھی پڑھے, اور جو اس کی اپنی رکعتیں چھوٹ گئی تھی وہ بعد میں پوری کر لے, وطروں کے بعد پوری کر لے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے تراویح کی نماز نہیں پڑھی, کسی شخص نے تراویح کی نماز نہیں پڑھی, چھوٹ گئی اس کی تراویح, سستی میں نہیں پڑھی یا کسی وجہ سے نہیں پڑھی, تو بعد میں جو ہے دوسرے دن کو تراویح کی قضا نہیں ہے. تراویح کی قضا نہیں ہے. اگر آپ کی آج تراویح رہ گئی, کسی وجہ سے نہیں پڑھی آپ نے, تو اس کی قضا نماز نہیں پڑھی جاتی ہے. ہاں اگر آپ چاہیں تو اس کے بدلے میں نفل نماز پڑھ سکتے ہیں. مان لیجیے آپ کی 20 رکعت تراویح چھوٹ گئی آج, تو آپ کل کو جو ہے 20 رکعت نفل کے طور پہ پڑھ لیں, تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کی تراویح کی جو کمی ہوئی تھی, جو اس میں کوتاہی ہوئی تھی, وہ پوری ہو جائے گی, اس کی جگہ تلافی ہو جائے گی. ایک مسئلہ یہ ہے کہ تراویح کا وقت کب سے کب تک ہے, مطلب اگر آپ نے عشاء کے فوراً بعد تراویح نہیں پڑھی تو کب تک پڑھ سکتے ہیں, 11 بجے تک, 12 بجے تک, آدھی رات تک, کب تک پڑھ سکتے ہیں. تو تراویح کا جو آخری وقت ہے وہ ہے سحری کا جو وقت آخری ہوتا ہے, صبح صادق جس کو بولتے ہیں, اس سے پہلے پہلے جو ہے تراویح کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے. اب کچھ مسئلے ہم تراویح کی رکعات میں گڑبڑی جو ہو جاتی ہے اس کے متعلق عرض کرتے ہیں. ہوا یہ کہ دوسری رکعت میں جو ہم قاعدے میں بیٹھتے ہیں, قاعدے میں نہیں بیٹھے اور کھڑے ہو گئے, تو اگر تیسری رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے پہلے یاد آ جائے کہ غلطی ہو گئی, تو واپس آ جائیں اور قاعدہ کریں اور سجدہ سہو کر لیں, تو نماز ہو جائے گی, دونوں رکعت ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن دوسری رکعت میں قاعدہ نہیں کیا, کھڑے ہو گئے, اور تیسری رکعت کے سجدے سے پہلے بھی یاد نہیں آیا, تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا, تو اب طریقہ یہ ہے کہ اگر اب یاد آ جائے تو چوتھی رکعت ملا لیں, ایک رکعت اور ملا لیں, یعنی اس میں تو یہ 4 رکعت ہو جائیں گی. پھر چوتھی رکعت میں بیٹھ کے جو ہے سجدہ سہو کریں اور سلام پھیر دیں. ایسی صورت میں جو بعد والی 2 رکعت ہیں وہ مانی جائیں گی, اور پہلے والی جو 2 رکعت ہیں وہ نہیں مانی جائیں گی, اور ان میں جو قرآن پڑھا گیا ہے وہ قرآن دہرانا پڑے گا اگلی رکعتوں میں جا کے. ٹھیک ہے. تو اگر دوسری رکعت میں نہیں بیٹھے اور تیسری رکعت پوری کر لی اور پھر چوتھی بھی اس میں ملا لی, ایسی صورت میں جو بعد والی 2 رکعت ہیں وہ مانی جاتی ہے, پہلے والی نہیں مانی جاتی ہے. اور اگر ایسا ہوا کہ دوسری رکعت میں قاعدہ نہیں کیا, کھڑے ہو گئے اور پھر یاد بھی نہیں آیا, اور پھر تیسری رکعت میں بیٹھے اور سمجھ یہ رہے کہ گویا کہ یہ دوسری رکعت ہے, اور بعد میں پتہ چلا کہ لوگوں نے کہا یا بعد میں خود پتہ چل گیا کہ بھئی یہ 3 رکعتیں ہو گئی, دوسری رکعت میں نہیں بیٹھے تھے, جو تیسری رکعت تھی جس کو دوسری رکعت سمجھ رہے تھے اس میں بیٹھے اور قاعدہ ہوا اور پھر سلام پھیرا. ایسی صورت میں کوئی بھی رکعت نہیں مانی جائے گی, یہ تینوں رکعتیں جو ہے نہیں مانی جائیں گی, تراویح میں شمار نہیں کی جائیں گی, اور ان میں جو قرآن پڑھا گیا ہے اس کو دہرایا جائے گا.
تو یہ رکعت کے جو مسئلے ہیں یہ اچھی طرح جو ہے معلوم رہنے چاہیے. کبھی کبھی اس میں گڑبڑی ہو جاتی ہے اور مسئلہ معلوم نہیں ہوتا ہے تو لوگ پھر قرآن دہراتے بھی نہیں ہیں. ایک مسئلہ پھر یہ ہے کہ اگر مان لیجئے کہ آج یہ غلطی ہوئی اور ہماری تراویح کی 2 رکعتیں خراب ہو گئی, ہم کو مسئلہ ہی نہیں معلوم تھا, تو جب اگلا دن آئے گا تو اگلے دن ان 2 رکعتوں کی قضا نہیں ہوگی, لیکن جو قرآن ہم نے پڑھا تھا ان 2 رکعتوں میں وہ قرآن اگلے دن ہم تراویح میں پڑھیں گے, اس کو دہرائیں گے. اور اگر مان لیجیے مسئلہ معلوم چلا عید کے بعد جا کے رمضان پورا گزر گیا اور پتہ چلا کہ ہماری جو ہے 2 رکعت یا 4 رکعت جو ہے وہ خراب ہو گئی تھی, فاسد ہو گئی تھی, تو ظاہر بات ہے تراویح کی تو قضا نہیں ہوگی, اور جو قرآن ان میں پڑھا گیا تھا وہ بھی جو ہے قضا کا وقت نہیں رہا اس کا بھی. تو پھر ایسی صورت میں جو ہے صرف توبہ کریں, استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے, تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ مسائل سمجھنے کی اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.